دے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں آپ ہم سب اس جرم کے اندر شریک ہیں برابر کے۔ ایمان کی سمجھ کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ جو بیوی جس کے ساتھ ہم نکاح کر کے اپنے گھر پہ لاتے ہیں اس کے 6 اور 8 بچے ہو جاتے ہیں، 20 اور 30 سال ہمارے گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیوی کو کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تو سیکھ لو، روٹی پکاؤ، چائے پکاؤ، سالن پکاؤ، بچوں کو تیار کرو، کپڑے دھو لو، جگہ صاف کر لو۔ ہر کام ہم کراتے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن تو سیکھ لو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی 3، 3.5، 4 سال کا ہوتا ہے بستہ کندھے پہ ڈال کے اسے اسکول کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ نرسری سے شروع ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتا ہے، ڈگریاں ڈپلومے کر لیتا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، انگلش لینگویج سیکھ جاتا ہے، کمپیوٹر سیکھ لیتا ہے، بڑے بڑے فنون سیکھ لیتا ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے یہ پوچھیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے یا نہیں، نہیں جی۔ کیا ایمان ہے؟ کیا اللہ کو ہم جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اپنے آخرت کے لیے تیاری کی ہے؟ ہم کہتے ضرور یہ ہے، اس طرح فاروق ہاشمی صاحب کے درس کے اندر بھی یہ بات آئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ آیت ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے کہ اس دن رسول جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ان کے اندر تو ہم بھی شامل ہیں، قرآن کو ہم نے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ چند آیتیں سیکھ لی ہم نے جو توحید سے متعلق ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ زحمت نہیں کی کہ یہ کتاب صرف توحید کی دعوت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب قانون بھی ہے، یہ ضابطہ حیات بھی ہے۔ اس پوری کتاب کو سیکھنا ہے اور اس پوری کتاب پہ عمل کرنا ہے، اور یہ پوری کتاب لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ زحمت ہم نے کبھی نہیں کی۔ دیکھیں، ہر انسان اس کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے اس کے عمل سے۔ تو وہ آیت میں ابھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ اس انسان کو جب جہنم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، ایسی دنیا والی آگ نہیں ہے، اگرچہ ہم تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں 100 فٹ کا روڈ ہو، 100 فٹ کا روڈ، اور اس کے ایک کنارے پہ آگ لگ رہی ہو اور آپ دوسرے کنارے سے گزرے تو آپ دیکھیں کہ آپ پہ تپش لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ گاڑیوں والے گزرتے ہوئے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، اتنی تپش لگتی ہے اس کو۔ یہ تو دنیا کا معمولی آگ ہے، 70 گنا وہ زیادہ اس سے۔ وہ جو چنگاریاں پھینکے گی وہ آگ، وہ بھی ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اس کی ہوگی۔ قرآن مجید کہتا ہے وما ادراک ما الحطمہ،
نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جو انسان کے دل پر جو ہے وہ حملہ کرے گی، انسان کے اس کھال کو چاٹ لے گی، وہ اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گی وہ، لیکن بچنا تو نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال چڑھے گی اللہ فرماتا میں دوسری چڑھا دوں گا۔ یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، موت ہر جانب سے آئے گی لیکن یہ مرے گا تو نہیں۔ پھر یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، یقین آ گیا، ہمیں لوٹا دو تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سورۃ فاطر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اسے جواب دیا جائے گا جب یہ کہے گا، جب یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال لیں تاکہ ہم نیک عمل کرے، جو کیا ہے اس عمل کو چھوڑ دے، تو اللہ جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جو نصیحت لینا چاہتا تھا وہ لے لیتا نصیحت اس کے اندر؟ ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ آنکھیں اللہ نے دی ہے، کان اللہ نے دیے، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے، صحت اللہ نے دی ہے، دل اور دماغ اللہ نے دیے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، قرآن مجید موجود ہے، حقائق ہمارے اوپر جو ہے وہ آیا ہو چکے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے کون سی سستی ہے ہمارے اندر، کون سی غفلت ہے ہمارے اندر، کون سی بے حسی ہمارے اوپر چھا گئی ہے، کس چیز نے ہمیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کی کتاب کے قانون کیوں نہیں آتا ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے، عمل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پہ بڑا کمزور ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح صرف کہتے ہیں کہ بھئی آخرت ہے، موت ہے، مرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یقین نہیں آتا ہے۔ جیسے دنیا میں دیکھیں، ہمیں یقین ہے نا ابھی سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، تو آپ سب تھوڑا سا دیکھیں، ہر آدمی تیاری کر رہا ہے یا نہیں؟ گرم سویٹر لے رہا ہے، بچوں کے لیے لے رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، رضائی خرید رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اس لیے اسے یقین ہے کہ سردی آ گئی ہے، گرمی آتی ہے اس کے لیے بھی تیاری، بارش آتی ہے اس کے لیے بھی تیاری، سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے بھی تیاری، کیوں؟ اسے یقین ہے۔ دیکھیں یہی بات قرآن مجید ان آیات کے اندر یہاں ذکر کرتا ہے کہ اللہ فرمائے گا جب یہ اس بات کا اقرار کر لے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت تباہ اور برباد ہو گئی دنیا کی، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ سورہ المعارج کے اندر دیکھے، سورۃ عبسہ کے اندر دیکھے، اس دن یہ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، ایک دوسرے سے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بھاگ رہے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی لگی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دوست کے کام نہیں آئے گا۔
فرمایا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، ملائکہ سے اللہ کہے گا اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر اس کو داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز کی زنجیروں میں، یعنی ہتکڑیاں پہنا دو، بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دو، گلے میں توق ڈال دو، آنکھوں سے اندھا کر کے اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دے گا اب اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، بیچ میں ڈال دو اس کو۔ یہ کاٹن کا لباس نہیں ہوگا، قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ فرماتا ہے میں آگ کے جامے پہناؤں گا اس کو، آگ کے جامے۔ اس کے سر پہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، جب اسے پیاس لگے گی اور یہ پکارے گا کہ مجھے پانی چاہیے، اذا استغاثوا یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اللہ فرماتا ہے ایسا کھولتا پانی پینا ہوگا، ایسا گرم پانی کہ جب یہ منہ کے قریب لے جائے گا اس کے منہ کو بھون ڈالے گا، جلا دے گا، کھال اتار دے گا۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے جب یہ پیے گا تو اس کی آنکھوں کو وہ کاٹ دے گا، ایسا گرم پانی ہوگا۔ آج ہم بڑے مزے لے رہے ہیں کھانے پینے سے، ٹھنڈا پانی گرمی کے اندر، نارمل پانی سردی کے اندر، سونے کے لیے نرم بستر۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہے اور برف کی طرح یہ پگھل رہی ہے۔ غفلت کے اندر اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ لوگوں، دنیا کی اس ہرس نے تمہیں اللہ کے اس عذاب سے غفلت کے اندر ڈالا ہے، غافل کر دیا، اس یوم عظیم سے تمہیں غفلت میں ڈالا ہے جس دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب تمہیں دینا ہے۔ کاش کہ آج تم سمجھ جاؤ اس بات کو، کاش کہ تم سمجھ جاؤ، ورنہ جس دن تم جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے تو سمجھ آ جائے گی، پھر تمہیں عین الیقین سے دیکھو گے۔ آج عین الیقین سے نہیں دیکھتے ہیں، عین سے تو دیکھتے ہیں، عین الیقین سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسی آنکھ تو ہونا جس سے یقین ہو جائے، ایسے کان ہو جس سے یقین ہو جائے، ایسے دل ہو جس سے یقین ہو جائے۔ باتیں تو ہم سب سن رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہو رہے۔ قرآن کی آیتیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں یقین نہیں آتا ہے، کانوں سے سنتے یقین نہیں آتا ہے، دل میں اس کا فہم داخل ہوتا ہے، یقین نہیں آتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اب دیکھیں اس کا جو جرم ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے اندھا کر کے، ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے، تو گلے میں ڈال کے جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جا رہا ہے، جہنم کے کپڑے اس کو پہنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس کے سر کو کچیلا جا رہا ہے، گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ انڈیلا جا رہا ہے، گرم پانی اس کو پلایا جا رہا ہے، زقوم اس کو کھلایا جا رہا ہے، پیپ اور خون سے اس کے جو ہے تواضع کی جا رہی ہے۔ آخر کیوں یہ اتنا شدید عذاب اس انسان کو دیا جا رہا ہے؟ جو پہلی وجہ بیان کی وہ یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم اس کی بات پر اس نے اعتماد نہیں کیا تھا۔ اس نے بار بار اپنی کتاب میں بتا دیا تھا
یہ بیوی اور بچے، یہ مال اور دولت، یہ کاروبار، یہ تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دے. یہ زیب و زینت، یہ سنگار، یہ نمائش، یہ کھانے پینے، یہ دولت، یہ لین دین، یہ کاروبار تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس لیے دیکھیں سورۃ النور کے اندر جب اللہ مومن کی صفت بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ہے مومن. کون سے مومن؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کا لین دین، ان کا کاروبار، ان کا معاش انہیں آخرت سے غفلت میں، اللہ کی کتاب سے غفلت میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، آپ معاش کا ذریعہ بھی تلاش کریں، کاروبار بھی کریں، دکان بھی چلائے، کارخانہ اور فیکٹری بھی چلائے، بیوی بچوں کے معاش کا بھی انتظام کرے، لیکن قناعت اختیار کرے. دنیا والوں کی طرح نہیں کہ بھائی اس نے بلڈنگ بنایا تو مجھے بلڈنگ بنایا، اس نے کار خریدی تو مجھے کار خریدنی ہے، اس نے اتنا بینک بیلنس ہے اس کے پاس تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. دیکھیں، رزق کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. چاہے ہم اپنی آخرت بھی اس کے لیے تباہ کر دینا، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے. یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اپنی آخرت اس کے لیے تباہ کر دیتے ہیں. کیا سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ نے ایک بادشاہی عطا کی تھی وہ دین سے غافل ہو گیا تھا؟ دین سے پیچھے ہٹا تھا؟ یوسف علیہ السلام، آپ اس کے کردار کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو جو قرآن نے بیان کیا ہے. جیل سے اللہ نے نکال کے بادشاہی کی کرسی پہ بٹھا دیا. اللہ کے لیے کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ایمان تو ہمارا بنے نا، توحید تو ہم بیان کر رہے، ایمان تو ہمارا بنے. اللہ وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر جو ہے اس کی پرورش کی ہے، جو بنی اسرائیل کے اولاد کو قتل کرتا تھا. اللہ وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا تھا. اللہ وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو پانی کے اندر غرق کر کے مصر جو ہے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا. اللہ کی قدرتوں کو ہم جانیں. اللہ بیان فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں کھانے کی ہو، پینے کی ہو، برتنے کی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے اس کے خزانے میرے پاس ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس کو میں نازل کرتا ہوں. کس کو کتنا دینا ہے یہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق بھی آسمان کے اندر ہے، اور جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یعنی جنت اور جہنم کا، وہ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے. زمین میں تو یہ ہم لگے ہوئے اپنی کوشش کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہوتا، کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو نواز شریف جیل کے اندر نہ ہوتا، زرداری جیل میں نہ ہوتا، عمران خان کرسی پہ نہ ہوتا. کرکٹ کھیلنے والا آج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور عرصے سے بادشاہی کرنے والا وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. کہ اللہ کے ہاتھ میں جس سے بادشاہی چینے، جس کو بادشاہی دے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. اس کا پہلا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کے بات پہ اعتماد نہیں کیا تھا. جب تک اللہ کے بات میں یؤمن، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اعتماد بہ، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا.